ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے، کیونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ۔ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے۔ آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو۔ او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یا 4 دن کے بعد قبر کھودو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا کے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے ہارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر، اور 12 سال میں زیر و زبر کر دیا اس نے دھرتی کو، اور خود 32 سال 10 مہینے اور 8 دن۔ اور جب موت نے جھٹکا دیا، عراق میں پہنچا ہوا ہے، اسے میرے ضلع ملتان میں تیر لگا، واپسی پر یہ ٹیکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا، ملتان اسے تیر لگا، اس کا زخم گہرا ہوا، اس نے اس کے بدلے میں میرے ضلع کے کتے بلے بھی ذبح کرواتے، انسان تو ذبح کرواتا تھا، میں نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے۔ یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار اور گائے بکریوں کو بھی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے، اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا۔ جب موت نے جھٹکا دیا، 32 سال 10 مہینے 8 دن یا 12 دن اس کی عمر تھی، اس کی آخری خواہش سنو، آخری خواہش، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں۔ عراق، آگے ترکی، آگے مقدونیہ، 1 مہینے کا سفر باقی ہے، 1 مہینے 30-35 دن کا سفر باقی ہے۔ وہ 30-35 دن مستعار مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے۔ لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا، اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اذا زلزلت، یہ انسانوں کی موت، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت۔ میرا رب ساری کائنات کی موت بتا رہا ہے۔ اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، واذا الكواكب انتثرت، ستاروں کی موت، واذا القبور بعثرت، زمین کی موت، فقل ينسفها ربي نسفا۔ ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے، جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ پہ لا کر 100 آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم 4 باقی ہیں۔ اللہ فرمائے گا جبریل میکائیل کو موت آ جائے، کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا، عرش عرش، یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے، تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ کون باقی؟ یہ جبریل پڑھا ہے، یہ میکائیل پڑھا ہے، کون باقی؟ یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2 باقی۔ کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے، لمبائی چوڑائی۔ پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی جو سر پھونک رہا ہے، اور تیرا عبد غلام باقی۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، گرے گا اور ہاتھ میں سر تھا، یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائیں گے جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے۔ کون باقی؟ کون اسرائیل دیا ٹنگا آئے گا، در 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 ہوں دیواری لا گئے سارے موت دے جائیں گے جگہ آج اللہ کو پتہ جاؤنا جیسے جو دیا ہونا ہے کون باقی؟ تو ایسے کانپتے ہوئے کہے گا یا اللہ اب تو تیرا غلام ہی بن۔ تو میرا اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلقی، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔
ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بعد کہے گا، اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہے ہی کوئی، من کان لی شریکا فلیأت، دوسری طرف کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی بھی نہیں، پھر من کان لی شریکا فلیأت، ہے کوئی تو آؤ، اللہ اکبر، ارے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا۔ جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یہ نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چپ سناٹا۔ اور اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا، کہے گا انا الملک، بادشاہ ہے، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس و سلام و مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ کیا ہیبت ہے ان الفاظ میں، کیا جلال ہے ان الفاظ میں، میں ہوں مہیمن جبار متکبر۔ اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے، این الجبارون، ظالم کہاں ہے، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، گردن ٹیڑھی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے۔ کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی، کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو، زمین پھاڑ دو گے میری، انک لن تخرق الارض لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے دیوانی اکڑ کے مت چل، انک لن تخرق الارض، ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا، تیری ایڑی ٹوٹے گی زمین نہیں ٹوٹے گی، ولن تبلغ الجبال طولا، اور تکبر سے گردن کو اونچا کر کے دکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا، تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اور میرا دکھ یہ ہے کہ آج کردار سازی کی محنت اداروں نے بھی چھوڑی ہے، اسکولوں نے بھی چھوڑی ہے، ماں باپ نے بھی چھوڑی۔ سب سے پہلا گلہ تو ماں باپ سے ہے کہ جنہوں نے جن دیا، روٹی کھلائی، کپڑے پہنائے، اور اس چیز سے غافل ہو گئے کہ ہم نے انہیں کہاں پہنچانا ہے، انسان بنانا ہے۔ ماتھے کا لیک ہر ایک کا ہے، ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ نصیب لے کر آتا ہے۔ میرے ذمہ کیا ہے جب میں باپ بنتا ہوں، ایک عورت کے ذمہ کیا ہے جب اس کی گود میں کوئی پھول کھلتا ہے، کہ دیکھو عورت کے ذمہ کھانا پکانا بھی نہیں ہے۔ اتنا فارغ عورت کو کیا ہے، ماؤں کو اتنا فارغ کیا ہے کہ اس بچے کو انسان بنا معاشرے کا۔ اگر ماں غافل ہوئی، اسکول کو کیا ضرورت ہے، اس نے تو ٹیچر نے تنخواہ لینی، کبھی ہوتے تھے آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کبھی استاد ہوتے تھے جو بچوں کے کردار پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی۔ ہم آج بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں جب وہ یاد آتے ہیں۔ پھر تعلیمی اداروں میں اس کا فقدان ہوا تو آج میرا دیش جنگل بنا ہوا ہے، جنگل بنا ہوا ہے۔ افریقہ کئی دفعہ گیا ہوں، وہاں کے جنگلوں سے گزرا ہوں، ان کی وحشت ویرانی میں تمہیں یہاں نہیں بتا سکتا، تم ٹھنڈے حال میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو مجھے میرا دیش یوں لگتا ہے جیسے چاڈ کا خوفناک جنگل ہے یا کیمرون کا خوفناک جنگل ہے، جس میں سے یہ سارا ریوڑ گزر رہا ہے اور انسان ڈھونڈے سے نہیں ملتا کہ پہلا قصور ماؤں نے کیا کہ وہ کھانے پکانے کو کام سمجھا۔ ایک اس موبائل نے زندگی برباد کر دی، بہت ساری طاقت یہ لے گیا، کچھ ٹی وی لے گیا، کچھ کمپیوٹر لے گیا، تو ماں کا فارغ ہونا بچے کے لیے یہ ختم ہو گیا۔ 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول ڈال دیا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کو۔ اس سے ایک اصول ملتا ہے کہ 7 سال تک بچے کو بس گلے سے لگاؤ، کیونکہ وہ بلوٹوتھ کی طرح صفات منتقل ہوتی ہیں، ریز منتقل ہوتی ہیں۔ تو 7 سال تک ماں باپ اس کو چھاؤں دیں اگر اسے اپنی تہذیب دینی ہے، کیونکہ 3 سال کا بچہ تو روتے ہوئے جاتا ہے، 7 سال کی عمر تک تو اللہ نہیں کہتا کچھ کو، کہتا بس صفات منتقل کرو، صفات منتقل کرو۔
7 سال کی عمر تک ہے اس کے ساتھ گفتگو، موقع کی بات۔ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے کہا نماز کا کہو، 10 برس 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کرو، 10 برس کی عمر میں جا کر اگر نہ پڑھے تو تنبیہ کرو، مارنے کا ڈنڈے مارو، تنبیہ کرو کہ بھائی کیوں نہیں پڑھی، کیوں نہیں۔ اور 15 سال کی عمر میں اللہ نے شریعت کو فرض کیا، 15 سال تک چھٹی دی ہے کہ اس کو انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ تم ایک اچھے انسان بنو، ایک عالی کردار بنو، کہ انسانیت کی معراج انسانیت سے ہے، چیزوں سے نہیں، دھن دولت سے نہیں، ڈگری سے نہیں، عہدوں سے نہیں، بادشاہی سے نہیں، شکل صورت سے نہیں، حسب نسب سے نہیں۔ ابو لہب سے بڑا حسب والا کون ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا نسب والا کون ہوگا کہ عرب پلس قریشی پلس ہاشمی پلس سید اور پھر چچا، 5 بڑی نسبتیں۔ اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، اور ہو گیا، ساتھ اس کی بیوی کو بھی شامل کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ بنو ہاشم کے بعد سب سے عالی خاندان بنو امیہ ہے، نمبر 1 بنو ہاشم ہے، نمبر 2 بنو امیہ ہے، سیادت قیادت کے لحاظ سے، چودراہٹ کے لحاظ سے۔ تو ابو لہب کی بیوی بنو امیہ میں سے تھی، تو اس کو ساتھ ذکر کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کی بیوی بھی ہلاک ہے، اس کا خامد بھی ہلاک ہے، ابو لہب بھی برباد ہے، اور ام جمیل اس کا نام تھا، ام جمیل بھی برباد ہے، اس کی گردن میں جہنم ہے۔ اس سے یہ حسب نسب کہاں چلا گیا؟ من بدا به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اسے گندا کر دیا اس کا نسب اسے خوبصورت نہیں کر سکتا، جس کے عمل نے اسے چھوٹا کر دیا اس کا نسب اسے قد آور نہیں کر سکتا، جس کے عمل نے اسے ذلیل کر دیا اس کا نسب اسے عزت نہیں دے سکتا، جس کے عمل نے اسے بدصورت بنا دیا اس کا حسن و جمال اور جاہ و جلال وہ اسے بلند نہیں کر سکتا، عزت نہیں دے سکتا۔ میرا مقصد مایوس کرنا نہیں، میرا مقصد بیدار کرنا ہے کہ میرے عزیزو، قوموں کے ڈوبنے کے پیچھے فقر کبھی نہیں ہوا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہیں، پیسہ نہیں تھا، نہیں، روٹی نہیں تھی، نہیں، لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی، نہیں، گیس ختم ہو گئی تھی، نہیں۔ قوموں کا زوال کب آتا ہے؟ جب ان کے کردار پہ لوڈ شیڈنگ آتی ہے، جب ان کے ایمان کے شعلے بجھ جاتے ہیں، جب ان کی آنکھوں کا پانی برسنا چھوڑ دیتا ہے، جب ان کے دل کی دھرتی بنجر سنگلا ہو جاتی ہے، جب ان کے سینے ویران اور صحرا بن جاتے ہیں، جب ان کے سینوں سے دھڑکتے دل نکل جاتے ہیں اور وہاں پتھر فٹ ہو جاتے ہیں اور بھیڑیے جیسے خونخوار دل فٹ ہو جاتے ہیں، جب ان کے منہ سے زبان نکل جاتی ہے اور ایک زہریلا کوبرا کی زبان وہاں ڈل جاتی ہے، پھر میرے رب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔